نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے بیانات میں آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ محمد اور آل محمد کی محبت کے دعوے دار شیعہ حقیقت میں محمد اور آل محمد کے دشمن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بنات، آپ کے سسر، آپ کے داماد ان کے نشانے پر ہیں۔ اور میں نے اسی طرح آپ کو بتلایا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور 3 حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ کتنی سخت بات ہے، آپ اس کا اندازہ خود نتیجے کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو اپنے شیعہ بھائی، مراد ہماری شیعہ عوام ہیں، ان کو حق بات بتلائی جائے، ان کے سامنے حق بات کو رکھا جائے۔ اب اگر ہم اہل سنت کی کتابیں پیش کرتے ہیں تو ان کے لیے جواب دینے کا بہت آسان طریقہ ہے، یہ تو تمہاری کتابیں ہم نہیں مانتے۔ چلو ہم نے کہا ہم شیعہ بھائیوں کی کتابوں سے حوالے پیش کر دیتے ہیں، اور ان کے سامنے حوالوں میں اقوال بھی آئیں گے ائمہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کے۔ تو پہلے آپ کے سامنے اصول کافی کا حوالہ پیش کیا تھا، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تھا، حضرت امام باقر رحمہ اللہ کا ارشاد پیش کیا تھا۔ آج ہم ان کے والد بزرگوار حضرت مولا علی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد پیش کرتے ہیں، اور وہ ارشاد بھی پیش کریں گے شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ سے۔ یہ ہمارے سامنے نہج البلاغہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 547 ہے۔ اس کتاب نہج البلاغہ کے ساتھ شرح بھی ہے علامہ ابن میثم بحرانی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہے، ایک کلام ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، اور جو تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے، وہ ان 2 حضرات یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس گفتگو کے دوران آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے حضرت عثمان کو ان کی ایک عظمت بتلائی کہ اے عثمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ تو جناب محترم پیارے شیعو، تم بتلاؤ، اگر حضرت زہرا کے سوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹی نہیں تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کیسے بن گئے؟ جب حضرت عثمان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں تھے تو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عثمان کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد کیوں کہا؟ حضرت علی نے داماد کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اس لیے پیارے شیعہ بھائیو، ذاکروں کی باتوں پہ مت جاؤ، وہ تمہارا پیسہ سمیٹنے کے ساتھ ساتھ تمہارا ایمان بھی چھین رہے ہیں۔ وہ تم کو محمد و آل محمد کا نام لے کر انہی حضرات سے دور کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے نہج البلاغہ میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اور دامادی کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ آپ کی 2
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی تھی۔ تو پتہ چل گیا حضرت امام جعفر، حضرت امام باقر، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے ارشاد سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں، اور وہ جو آج کل نظریہ پھیلایا جا رہا، اس پر مختلف طرح کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ہی بیٹی تھی، یہ بالکل باطل و مردود نظریہ ہے۔ صحیح نظریہ وہ اہل بیت کا ہے، صحیح نظریہ اہل سنت کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے ارشاد پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شیعہ بھائیوں کو حق بات قبول کرنے کی اور ذاکروں سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔